سابق بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدعے چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر جتنے درود پڑھے جائیں وہ کم ہے، اور جتنے درود ہم پڑھیں گے اتنی ہی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پروگرام میں درود پاک کے فضائل و کمالات کو شامل کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، پھر ہمارے مبلغین کا تعارف انشاءاللہ پیش کروں گا۔ چنانچہ شعب الایمان کی یہ روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ، کہ جب آپس میں محبت کرنے والے دو مسلمان، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے دو مسلمان جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو فرمایا ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پروگرام تم پہ کروڑوں درود، اس میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد رفیق اتاری، مبلغ دعوت اسلامی حاجی عبد القادر اتاری، مبلغ دعوت اسلامی جامی رضا اتاری۔ انشاءاللہ ہم درود پاک کے فضائل اور ساتھ آج کے پروگرام میں ہم درود پاک نہ پڑھنے پر وعیدات بھی سنیں گے، ساتھ میں درود پاک کا بعض کا شارٹ کٹ نکال لیا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ درود پاک دنیا میں نہ پڑھنے والوں کو قیامت میں کتنی حسرت ہوگی، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ ہم بات کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ذہن بنے گا، اور اللہ نہ کرے کہیں غفلت ہے تو وہ غفلت ختم ہوگی اور ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھے جہاں بتلا تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے شاہ نے محترم، آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھ مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير الخلق اللہ سبحان اللہ۔ رفیق بھائی، درود پاک کے فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، جو میں نے ٹاپک عرض کیا ہے اس پر آپ کو ارشاد فرمائیں۔ درود پاک میں سستی کرنا، غفلت برتنا، جو موقع ہونے کے بعد درود پاک نہ پڑھنا، اس پر کیا کہیں؟ ایک بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی، یعنی کہ اس کو بہت بڑا بھی بہت چھوٹا لفظ ہے، آپ سمجھ لیں، اس سے بھی بڑھ کے یہ محرومی ہے کہ کسی بندے کو درود پاک پڑھنے میں اگر اس نے کنجوسی کی تو بہت بڑا محروم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے تو جب پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ بھی اسی طرح فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ بھی اسی طرح فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ہم نے کوئی آواز نہیں سنی اور آپ نے یہ 3 مرتبہ آمین فرمایا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ صحیح۔ تو غیب کے خبر دینے والے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کچھ یوں دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کوئی آپ کا امتی ماہ رمضان المبارک کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو۔ اللہ، تو اس پر میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل امین نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کوئی آپ کا امتی اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اور پھر تیسری بار جبریل امین نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کوئی آپ کا امتی آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ اب آپ اندازہ کریں محسن بھائی کہ دعا کرنے والے کون؟ جبریل امین، جبریل امین، فرشتوں کے بھی سردار، اور آمین کی مہر ثبت کرنے والے نبیوں کے سردار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی سخت وعید ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان میں 3 جو اشخاص کا ذکر ہے، یہ کتنی سخت وعید ہے۔ اس میں جو درود پاک میں جو بخل کرتا ہے، درود پاک نہیں پڑھتا، تو یہ بھی اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کے لیے یہ آمین، جیسے جبریل امین نے دعا کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی مہر ثبت فرما دی، تو پھر جو ہے اس کی بربادی میں اور کیا چیز۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ ہاں یار درود پاک پڑھنے کا موقع بندہ نہیں پڑا، نبی پاک کا نام کئی مرتبہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک نہیں پڑا۔ یہ سستی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اس میں اس وجہ سے ڈر جانا چاہیے۔ تو پھر یہاں پہ جو درود پاک نہ پڑھنے کے تعلق سے ہے، تو وہ جو 2 چیزیں وہ بھی تو بہت ڈرا دینے والی نا عبد القادر بھائی، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، اپنی مغفرت نہ کروانا، رمضان کو پانا اور پھر جو ہے وہ اپنی مغفرت نہ کروا پانا۔ تو اس پر میں حاجی عبد القادر بھائی سے عرض کروں گا کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے کسی ایک کو ان کی خدمت نہ کر سکے اور جنت نہ کما سکے، یہ بھی تو ایک بہت بڑی وعید ہے۔ یعنی اگر ہم اس پہ بھی غور کریں، اس پہ بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہمارا موضوع کے ساتھ یہ معاملات بھی سب کے ہی لیے، ماں باپ ہیں وہ بھی درود پاک پڑھنے والے ہونے چاہیے، بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی درود پاک پڑھنے ہونے والے ہونے چاہیے، اور ہمیں اپنے والدین کا جو ہے وہ مطلب جس طرح سے قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے، جس طرح سے ہمیں بزرگوں کے طریقہ کار ہمیں ملتے ہیں، ہمیں اپنے والد کی بھی اطاعت فرمانبرداری کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اور اپنی والدہ کے ساتھ بھی شفقت اور محبت کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے۔ بالکل۔ اور حقیقت میں یہ ہے کہ اصل جو خیر خواہی ہے وہ ہے دینی خیر خواہی۔ اب دینی خیر خواہی نہ ہو، دنیاوی طور پہ تو ہم بڑے ادب کر رہے ہیں، سارے معاملات اپنی جگہ ہے، مگر والدین یا ہم نمازوں کی تو توجہ ہماری نہیں ہے، ہمارے گھر میں نماز کا معاملہ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے درود پاک کے بارے میں بتایا کہ اگر گھر کے اندر مطلب کچھ ذکر و اذکار کا معاملہ بنے تو روزانہ مطلب جو ہے وہ گھر میں بچے اور نوجوان اور بوڑھے سب بیٹھے اور مطلب اللہ 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 کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کریں، درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کریں۔ تو یہ مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ اپنے والدین کو بھی
ادب اور احترام کے ساتھ ہمیں نیکی کی دعوت دینی پڑے گی. صحیح صحیح. نیکی کی دعوت کو دینا چاہیے. ہمیں ہم سے ہمارے والدین جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے محبت کریں. تو ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے والدین ہم سے پہلے جنت میں جائیں. سبحان اللہ. ہمارے والدین جو ہے وہ آگے آگے وہ جنت میں جائیں. تو اگر والدین یہ والدہ میں سے کچھ قبر میں چلا گیا تو ان کے پاس جو ہے وہ نامہ اعمال ہم کریں نیک, اور اس کی نیکی جو ہے اس کی قبر تک پہنچے. نیک کام کرے, اس کا احسان ثواب کرے. احسان ثواب مطلب وہ کریں. تو یہ احسان ثواب کا کرنا والدین کے لیے یہ انتقال کے بعد اور انتقال سے پہلے جو ہے وہ بھی احسان ثواب کر سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کی سارے معاملات کا دیکھنا, خیال کرنا اور یہ خدمت کرنا, یہ خدمت کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ اسلام کا ایک بنیادی یعنی سمجھے کہ تعلیمات میں سے یہ والدین کی خدمت کرے, والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو کمائے. یہی حدیث پاک میں فرمایا گیا نا. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم درود پاک کی کثرت سے پڑھیں, والدین کی خدمت بھی کریں, اور رمضان شریف آئے تو رمضان کا ادب و احترام بھی کریں, اور درود پاک میں کسی قسم کی سستی نہ کریں. اللہ کریم ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ہمیں کثرت درود و سلام پڑھنے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا عبد القادر بھائی, درود پاک کے معاملے میں سستی کے تعلق سے مزید جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو ایک بات تو حضرت نے ایک حدیث سنائی جس میں کہ جو درود پاک نبی پاک کا نام سن کے نہ پڑھے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. یہ دعا اور پھر اس پر آمین کا سلسلہ. مزید آپ کیا کہتے ہیں, جو درود پاک کے تعلق سے انسان شارٹ کٹ کی طرف چلا جا رہا ہے, سستی کی طرف چلا جا رہا ہے, کنجوسی کر رہا ہے, دیگر معاملات میں تو بہت وقت اپنا برباد کرتا ہے, مگر درود پاک کے لیے ذہن نہیں بن پاتا. درود پاک کے لیے ذہن بنانا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو, محبت کو اپنے دل میں اجاگر کر لینا یہ لازمی چیز ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے حبیب کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو ہم یقیناً اللہ کا ذکر بھی کریں گے اور درود پاک بھی پڑھیں گے. تو اس بات پر ہمیں اپنے آپ کو لے کر آنا چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ہم جو اوقات کار گزار رہے ہیں, کچھ سو کر گزار رہے ہیں, کچھ کھا پی کر گزار رہے ہیں, کچھ ادھر ادھر سے گزار رہے ہیں, ہم نہ نماز پوری طرح پڑھ پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم درود پاک پڑھ پا رہے ہیں. اب جیسے کہ مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ سب سے اچھا درود پاک کون سا ہے, سب سے اچھا درود پاک, کیونکہ ایک خیال آتا ہے نا درود پاک پڑھتے ہیں اچھا والا درود پاک پڑھوں, کون سا درود پاک ایسا ہے جو سب سے اچھا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی عبادت میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے واہ واہ, نماز کے اندر جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ درود پاک جو ہے وہ بہتر ہے. تو اس درود پاک کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اس کے اندر ایک روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ شخص بدبخت ہے جو میرا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے. اللہ. تو اس کے مطلب یہ بخل والی بھی اسی طرح سے یہی ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس نے میرا نام سنا اور وہ اس پر درود پاک نہ پڑھا. اللہ اللہ. تو اب یہ بخیل بھی ہے, کنجوس بھی ہے. تو اب مطلب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے مطلب اس بات کو اپنے دل میں کیسے بٹھانا ہے کہ ہم بخیل نہ بنے. اگر ویسے کوئی ہمیں بخیل کہتا ہے تو ہمارے کو ناراضگی ہوتی ہے, برا لگتا ہے, سمجھ میں آتا ہے. مگر جب ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم میں درود پاک پڑھیں اور درود پاک کو پڑھ کر مطلب جو ہے نا وہ اپنی بخیل بننے والی عادت جو ہے اس کو ختم کریں. صحیح. ایک شخص جو ہے محفل درود و سلام کے لیے مطلب ہو رہی ہے, تو وہاں سے مطلب جو ہے وہ مبلغ نے, بیان کرنے والے نے کہا کہ درود پاک پڑھیے. تو ایک شخص جو ادھر سے قریب سے گزرتا تھا وہ کہ ان میں سے نہیں تھا, اگر وہ آ کر تھوڑی دیر کی جب ہم بیٹھ جاؤں. اب وہ بیٹھ گیا تو اسے یہ بات جب اچھی لگی کہ درود پاک پڑھی ہے تو کہنے لگا کہ میں نے زور زور سے درود پاک پڑھنا شروع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات ادا ایسی پسند آئی میری کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت فرما دی, اس بیان کرنے والے کی بھی مغفرت فرما دی, اور جتنے بھی لوگ تھے سب کی بھی مغفرت. سبحان اللہ. پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ, الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ, الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ,
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله. یہ رفیق بھائی درود پاک پڑھنے کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے اور جس میں سستی کی جاتی ہے اس پر وعیدات بھی بیان کی جا رہی ہے، آپ کیا فرمائیں گے بتائیے؟ محسن بھائی یقیناً یہ بہت بڑی محرومی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو درود پاک نہیں پڑھتا. اچھا، درود پاک پڑھنے کے بھی بے شمار فضائل ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا قرب اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مبارک فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت پیدا فرمایا ہے اور اس کا جو پھل ہے وہ سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اور اس کی پھل کی جنت کی تو ہر چیز ظاہر ہے، جیسے وہ نرالی ہے، وہ گمان ہم تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار. واہ، ٹھیک ہے. اور مکھن سے زیادہ نرم. اللہ اللہ اکبر. وہ کیسا پھل ہوگا، بس اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے میں ہمیں بھی نصیب کرے. ٹھیک ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ پھل صرف اس کو ملے گا جو سرکار دو عالم نور مجسم صاحب بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو. اللہ اللہ. اچھا، اب یہ دیکھیں بار بار کثرت کا ذکر آ رہا ہے، تو یہاں میں یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں کہ علماء کرام نے کثرت کی جو تعداد متعین کی ہے نا وہ 313 ہے. ایک تعداد، یہ ایک تعداد. ٹھیک ہے نا، کہ 313 ہے. یعنی کم از کم کوئی اگر 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا نام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوگا. ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیں 313 مرتبہ جیسے صلی اللہ تعالی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل درود پاک ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں اگر آپ جیسے وہ کریں نا کاؤنٹنگ یا جو بھی اس کے ٹائم سیٹ کر کے آپ لگائیں تو مشکل سے جو ہے 5 منٹ یا 7 منٹ میں آپ 313 کا عدد آرام سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ 5 یا 7 منٹ آپ کو دینے ہیں اور کتنی بڑی فضیلت کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں آپ کا شمار ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. دیکھیں ابھی آپ نے بھی ایک توجہ دلائی تھی کہ ہماری جو سائیکولوجی ہے، ہیومن سائیکولوجی، کہ ہم جو ہے نا کیش کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. دیکھیں کوئی بھی دکاندار ہوتا ہے وہ کیا لکھا ہوتا ہے اس کے یہاں عموماً دکانوں پہ دیکھا ہے کہ نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلی چوک سے، یہ لکھا ہوتا ہے نا. جی. تو مقصد کہنا کہ یہ کہ انسان کی جو سائیکولوجی وہ یہ ہوتی ہے کہ کیش کی طرف بڑا راغب ہوتا ہے کہ یار کیش، ٹھیک ہے، کیش مل رہا ہے، کیش کا یہ وہ. تو ہم جو سائیکولوجیکل ہمارا جو یہ طرح کے ہماری جو تھنکنگ ہے نا، تو ہم یہ جو روایتوں میں جو فضیلتیں آتی ہیں، یقیناً ہم بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے جی کہ ٹھیک ہے نا یہ ساری فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی، لیکن پھر بھی نفس اور شیطان کیا کیش کی طرف وہ کرتا ہے کہ اب یہ نقد کیا، ہاتھوں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ختم. دنیا یہاں کی وہاں ہو سکتی ہے. قرآن پاک میں ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بے شک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک بالکل اٹل ہے بالکل انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ مقصد ہمارا ذہن شیطان جو ہے نا، شیطان اور نفس اس طرف سے ہٹا دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ بالکل یقین محکم اور بالکل پکا وہ رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ چیز جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ انشاءاللہ نعمتیں انشاءاللہ مل کے ہی رہیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. اچھا، پھر درود پاک پڑھنے سے دنیاوی مصیبتیں دور ہوتی، یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا ہے. تو اب رحمت خدا کا مل جانا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور جب تک درود پڑھتا رہتا ہے درود پاک کی برکت سے اسی وقت رحمت نازل ہوتی ہے. اور جیسے اب جب رحمت نازل ہوتی رہتی ہے تو رحمت آئے گی تو انشاءاللہ عزوجل پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات حل ہوں گی، مصائب حل ہوں گی، بلائیں دور ہوں گی. اور یہ جو ہم بلاؤں وباؤں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں بیماریوں کے لیے
ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، ابھی یہ تعویذ وہ تعویذ، یہ وظیفہ وہ مزار وہ چلہ وہ مراقبہ، سب ٹھیک ہے جائز طریقے سے جو کیا جا رہا ہے، مگر اتنا آسان کہ آپ گھر میں بیٹھے پڑھیں. ابھی ہاتھوں ہاتھ کیش ہے، کیش کا کیش ہاتھوں ہاتھ آپ کو درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ ملے گا، مگر پھر بھی عبدالقادر پہ نفس ہے کہ درود پاک پڑھنے کی طرف راغب ہونے نہیں دیتا. فرمایا کہ جس نے پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے اوپر 10 رحمتیں رفتہ فرماتا ہے. بے شک. اب یہ اول تو میرے ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی، ہمیں مطلب اول تو شیطان عمل کرنے نہیں دیتا، پھر اس کی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں عمل کی طرف آتی جاؤں تو اس کے عمل کو وہ عمل نہ رہنے دو جو قابل قبول ہو. کوئی خرابی ڈالتے یہ تو خرابی ڈالی دیتے کہ اب اگر آپ درود پاک پڑھے تو اس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم سواد بھی ہے، سین بھی ہے. اب تین کا کس طرح سے مقرر ہے، سواد کا کس طرح سے مقرر ہے، جب تک ان باتوں کو نہیں سمجھے گا صحیح طریقے سے، اسی وجہ سے مطلب اس ناقص مشورہ سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز دینی طور پر خاصوں میں وظائف وغیرہ یا درود پاک وغیرہ ہم پڑھنا چاہیں تو اس کی اچھے تاریخات کو پہلے سے بعد ہے اور اچھی طریقے سے اس کو اعتماد آ جائے. پتہ چلا کہ آپ نے کوٹھی محنت کری اگر کیا ہے کہ وہ کافی پوری سوال آپ نے ختم تو کر لیا مگر پڑھائی صحیح نہیں. پڑھائی صحیح نہیں. یعنی آپ درود پاک پڑھیں یا کچھ بھی پڑھیں تو اس میں تلفظ اور مخارج کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. یہ عبدالقادر بھائی نے بیان فرمایا. اس کے لیے دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہمارے لیے بہت آسانی ہے کہ آن لائن اگر آپ پڑھنا چاہتے، اپنے مخارج درست کرنا چاہتے تو آن لائن سسٹم کے ذریعے آپ قرآن پڑھ لیجیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں بھائی اپلیکیشن کے ذریعے تو مدنی قاعدہ کی اپلیکیشن موجود ہے اس کے ذریعے پڑھ لیجیے. اگر ہم فزیکل پڑھنا چاہتے ہیں تو موسم مدینہ بالغان بڑوں کے لیے بچوں کے لیے موسم مدینہ جو بچوں کے ہیں گرلز اور بوائز کے وہاں آپ بچوں کو بھیج سکتے ہیں. اسلامی میں نے اپنے گھروں میں جو آس پاس محلوں میں اسلامی بہنوں کے مدرسے لگ رہے ہیں ان میں پڑھ کر اپنے مخارج کو درست کر لیں تو انشاءاللہ یہ جو درست آپ پڑھیں گے تو درست پڑھنے کی برکتیں آپ کو ملیں گی. اور وہ جو ہم نے بیان کیا کہ حدیث میں ہے کہ درود پڑھتے ہی رحمت نازل ہوتی ہے تو درود پاک پڑھے انشاءاللہ پڑھتے ہی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذات ہوئے خاص ہوئے جوان مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا باروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا باروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو. کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. جائے نہ جب تک غلام خود ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام خود ہے سب پر حرام، خود ہے سب پر حرام. ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. آقا ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں. ایک چیز اور بھی کلیئر ہونی چاہیے، جیسے اب درود پاک لکھنے میں پڑھنے میں بعض اوقات سستی کرتے ہوئے آپ پورا نہیں پڑھتے. صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ زبان سے لکھے جو محمل ہے ان کو کوئی معنی ہی بھی نہیں بنتا. اچھا لکھنے میں بھی اب وہ پورا نہیں لکھیں گے تو سوال لکھ دیں گے، سلام لکھ دیں گے، سواد کے آگے کوئی اور چیز لکھ دیں گے، تو یوں کرتے ہیں علیہ السلام کے لیے آئین بنا دیں گے. تو یہ جو سستی ہے اس کو وقت بچانے کے چکر میں یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ذہن بنانا چاہیے؟ دیکھیے یہ شارٹ کٹ جو نکلے ہیں بدقسمتی آج کل شارٹ فارم ہر چیز کی ہے نا، شارٹ فارم نکلی ہے وہ عربی میں مرخم ہوتا ہے، انگلش میں شارٹ فارم میں ہو گئی ہے. درود پاک میں بھی شارٹ فارم نکالے لوگ، بولتے ہوئے بھی روانی میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ پورا درود پاک نہیں پڑھ پاتے. بالکل بالکل. یہ واقعی بہت ایک یعنی سمجھ لینا کہ بری بدعت جس کو گیا نا، کہ اس میں سے یہ ایک ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا جو اس کا موجد تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. ٹھیک ہے نا. تو بدقسمتی سے ابھی بھی یہ ٹرینڈ ہے. یہ تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے نوجوانوں میں اور یقیناً بزرگوں میں بھی یہ جذبہ جو ہے نا اجاگر کیا ہے
کہ ہمیں درود پاک کا شارٹ نہیں کرنا بلکہ ہمیں پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے اور پڑھنا بھی ہے. اور یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے, اس کا فائدہ بھی ہے کہ جب تک درود پاک کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یعنی کس قدر فضیلت ہے. لیکن شیطان ہمیں جو ہے نا اس میں بھی شارٹ کٹ سمجھا دیتا ہے. اور شارٹ کٹ کے چکر میں شارٹ کٹ کہیں جہنم میں تو نہیں لے جا رہا. ہاں یہ سوچنا والا ہے, سوچنے والی بات. بالکل کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آگے اگر کسی اور طرف پاس آن ہو گیا نئی نسل کو اور معاذ اللہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہی ہے معاذ اللہ, تو پھر معاذ اللہ پھر یہ جو موجد ہوگا یہ یعنی کہ جو ایک اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اس کو عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور اس موجد کو بھی ثواب ملتا ہے جو اچھا طریقہ ہوتا ہے دین میں. لیکن کوئی اگر برا طریقہ, یہ برا طریقہ ہے, شارٹ کٹ ظاہر ہے کہ جب کتابوں میں اتنا جو ہے نا ہم انک جو ہے نا وہ یوز کر لیتے ہیں, کتابوں کا صفحے کے صفحے بھر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن الامان والحفیظ صرف ہمیں شارٹ کٹ شیطان وہی سجاتا ہے جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کے لکھنے کی باری آتی ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ سن رہا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے درود پاک لکھنے میں جو شارٹ کٹ یوز ہو رہا ہے اور آج کل اس کا جو ٹرینڈ چلا ہے یہ بہت ہی غلط ہے اور شیطانی یہ مطلب ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. بلکہ حقیقت حال آپ یہ دیکھیں کسی عاشق سے پوچھیں نا تو اگر ہم سون کے یعنی جیسے کہتے ہیں نا سونے کے انکس کی جگہ سونے کا ہم پانی یوز کریں نا اور اس سے اگر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک لکھیں پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. بالکل ادا, یعنی ان کے اتنے احسان ہیں, بالکل, ٹھیک ہے نا, کس قدر کہ ہمیں ایسے کروڑ زندگیاں بھی مل جائیں اور سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ فدا بھی کریں نا تب بھی ان کے احسان کے ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں بالکل چکا سکتے, ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں میں جب بھی کوئی چیز کہتا ہوں تو میں ہیومن سائیکولوجی کو ضرور بیچ میں لاتا ہوں تاکہ یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سمجھنے میں آسانی رہے کہ دیکھیں ہم اگر کسی بڑے سے ملتے ہیں, مثال کے طور پہ مجھے 5 منٹ مل جائیں کہ میں جو ہے نا صدر سے یا وزیر اعظم سے ملاقات کر لوں, ٹھیک ہے. اب میں جب اس سے ملاقات کروں گا تو میں ذہن میں کیا کروں گا, اپنی پلاننگ بناؤں گا کہ میں ان سے جو ہے نا یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, یہ بھی درخواست کروں گا, یہ بھی درخواست کروں گا, ہے بھی 5 منٹ, ٹھیک ہے نا. اور میں جو ہے نا ان 5 منٹ میں صرف اپنے کام کرواؤں گا, ٹھیک ہے نا. باقی جو بھی دوست وغیرہ ہوں گے ان کا میں کچھ وہ نہیں کروں کیونکہ مجھے یہ موقع پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے. بلا تشبیہ و تمثیل سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالی عز و جل نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا, ٹھیک ہے نا. سر کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت بھی اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولا, ٹھیک ہے نا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی محبت کرنے والے کون ہیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نبی کیا اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں, لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہم گناہگاروں سے اس قدر محبت کرتے ہیں. لیکن کیا پھر بھی ہمیں یعنی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے بلکہ جتنا وقت نکال کر ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں. اور اس میں بھی دیکھیں یہ میں نے مدنی مذاکرے میں یہ بات بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سنی تھی کہ دیکھیں درود پاک پڑھنا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. بالکل, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً ہمارے درود پاک کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کسی اگر بڑے عہدے دار کو, کسی بڑے شخص کو, کسی کو کوئی چھوٹا بندہ تحفہ دیتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دیتا ہے, لیکن وہ جو بڑا شخص جب اس تحفے کو ریٹرن کرتا ہے, اس کو لوٹاتا ہے, تو وہ پھر اپنے حساب سے بلا تشبیہ و تمثیل جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم درود و سلام پڑھیں گے تو پھر ہم تو بہت بڑے گناہگار ہیں, بہت یعنی کہ ہماری تو سیاہ اعمال ہے,
لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہی کا کرم ہے کہ ہم سے درود پاک پڑھواتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جب ان کی طرف سے نظر کرم ہوگی تو پھر تو بیڑا پار ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہذا درود پاک کثرت سے ہمیں پڑھنے چاہیے، اور اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ سلم نہیں، علیہ وسلم نہیں، صاد نہیں، سلام نہیں، پورا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں جس نے میرا نام سنا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کسی کے ساتھ جفا کرنا یہ کتنا ایک بے مروتی والا معاملہ ہے۔ اور اپنے ان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ذرا سوچیں کہ جو دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا، ساری زندگی امتی امتی مغفرت کی دعائیں، اور قیامت میں حال ہی ہوگا کہ کبھی پل صراط پر، کبھی میزان عمل پر، کبھی حوض کوثر پر اپنے امتیوں کی فکر آپ کو لاحق ہوگی۔ تو کیا امتی اپنے اوقات کار میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا کوئی وقت مخصوص نہیں کر سکتا؟ کیا امتی جب حضور پاک کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پڑھ سکتا؟ جب نبی کریم کا نام کتاب میں کاپی میں لکھے تو کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ درود پاک لکھے؟ جب موبائل پر ٹائپ کرے، اپنے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرے تو ٹائپنگ کرتے وقت مختلف الفاظ لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے جملے لکھ رہے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتا؟ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ورنہ یہ یاد ہے کہ اس میں بڑی حسرت ہے، دنیا میں کچھ نہ بھی ہو آخرت کی حسرت ہے۔ تو یہ بہت بڑا یعنی کہ محرومی کا وہ ہے کہ بندہ جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہ پڑھے۔ یعنی اس کو اگر مثال سے ہم یوں سمجھے کہ مثال کے طور پر کسی کو کسی بوفے میں جانے کا موقع ملے 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا، اور وہاں 50 ڈشیز ہو، اچھا وہ ایک ذہن بنا کر گیا کہ میں یہ بھی کھاؤں گا، وہ بھی کھاؤں گا، وہ بھی کھاؤں گا۔ اب وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ٹائم فریم پورا ہونے کے بعد ایک وہ چیز تھی جس کا اس کا دل بہت چاہا تھا، وہ نہیں کھا سکا اور وہ باہر آ گیا۔ اب اس کو کتنی حسرت ہوگی کہ یار میں گیا، میں نے پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی دیا، وہاں وہ چیز موجود بھی تھی، مگر میں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ آپ اس کو کس مثال کو سمجھیے، اور اب آپ یہ سوچئے کہ جنت میں چلا گیا، جنت میں جانے کے بعد بھی اثر کس بات کی ہو رہی کہ دنیا میں محفل سجائی، دوستوں کے ساتھ بیٹھا، نبی پاک پر درود ہی نہیں پڑا، ایسے محفل ختم ہو، اور 1 گھنٹے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے، درود پاک ہی نہیں پڑا۔ پورے 2 گھنٹے کی مجلس میں ہم بیٹھے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ایک بار بھی درود پاک نہیں پڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا۔ تو ایسی کیسی محفل ہے؟ محفل وہی اچھی جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، ہاں، اور دوستی وہی اچھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد دلائے، اور جو دوستی، جو محفل، جو گیدرنگ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے، ان کی یاد سے غافل کرے، نہ وہ دوستی اچھی ہے نہ وہ محفل اچھی ہے۔ لہٰذا اپنی گیدرنگ پر بھی غور کریں، اپنی صحبت، اپنی گفتگو، اپنی بیٹھکوں پہ غور کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو وقت دے رہے ہیں، ان اوقات کار کو ہم اپنے لیے قیامت میں راحت کا سبب بنا رہے ہیں یا کہ حسرت کا سبب بنا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بنے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھول کر نہیں، یعنی کب یعنی یاد آ گیا تو پڑھ لیا، ایسے نہیں، بلکہ یاد کر کے درود پاک پڑھیں، یاد رکھ کر درود پاک کریں، الارم لگائیں باقاعدہ کہ میرا درود پاک پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب مجھے انشاءاللہ 1000 بار درود پاک پڑھنا۔ دیکھیں کہتا زندگی میں رونق آ جائے گی، چمک ایسی۔ رسول کریم نے بڑی اچھا الفاظ دیا کہ صلو علی الحبیب، واہ واہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے۔ یاد مطلب یہ اب اس پر جو ہے وہ بچہ بھی جو ہے نا سمجھ گیا کہ جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود شریف پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا آسان ہے۔ چلے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، فضول کاموں سے بچائیں، اور اپنے آپ کو دینی کاموں میں، درود پاک پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، مطالعہ کرنے میں مصروف کریں۔ آپ کا بڑھاپا، آپ کی جوانی، آپ کی نوجوانی یہ آپ کے لیے قابل رشک ہوگی، اور اگر ہم نے فضولیات میں وقت گزارا تو دیکھیں وقت تو گزر ہی جانا ہے، مگر یہ باعث حسرت ہوگی۔ اللہ ہمیں قیامت کی حسرت سے، موت کے وقت کی حسرت سے محفوظ فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔